Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں مختلف حقوق رکھے ہیں۔ یاد رکھیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے انسان ہیں سارے آپس میں رشتہ دار ہیں، یعنی کہ سارے کے سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور جب ایک باپ کی اولاد ہیں تو آپس میں رشتہ دار ہوئے، تو وہ جو اولاد بڑھتی گئی، کوئی کس جگہ پہ جا کے آباد ہوا، کوئی کس جگہ پہ رہنے لگ گیا، کوئی کس جگہ پہنچ گیا، آپس میں قبیلے یوں بنتے گئے، تعارف کے لیے مختلف قبائل شکل میں آئے، کوئی نزدیک کا رشتہ دار ہو گیا، کوئی دور کا رشتہ دار ہو گیا، لیکن ہیں سارے بنیادی طور پہ آپس میں رشتہ دار۔ یہ جتنی مختلف قومیں بنی ہوئی ہیں، مختلف طبقات بنے ہوئے ہیں، مختلف ممالک میں مختلف دنیا رہتی ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں کہ ہم ان کے ساتھ کہ نہیں ان سے اعلیٰ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا ہو تم سب بنیادی طور پہ آپس میں رشتہ دار۔ تو رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں، عرف عام میں ہم جنہیں رشتہ دار کہتے ہیں یعنی قریبی رشتہ دار، ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ حقوق کی ادائیگی انسان کے لیے سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے۔ حقوق کی ادائیگی انسان کے لیے سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے۔ یہ جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، بہن، بھائی، پھپھو، چچا، خالہ، ماموں ہیں جی، پڑوسی، باپ اور ماں، یہ سارے کے سارے جتنے ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، اور جب ان کی حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھا جائے گا، ان کے حقوق کو پامال نہیں کیا جائے گا، تو نہ صرف انسان کی زندگی میں سکون اور اطمینان آئے گا بلکہ پورا معاشرہ انسان کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث بن جائے گا۔ اور سارے کے ساری خرابی ہو اسی وجہ سے رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک خاندان معاشرے کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے، خاندان معاشرے کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے، اور خاندان میں جتنی ناچاکیاں، جتنی لڑائیاں، جتنی دوریاں، جتنی آپس میں دست و گریبان ہو رہے ہیں، مقدمے بازیاں چل رہی ہیں، جتنی آپس میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں، وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہیں کہ حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ آج سے اگر ہم یہ عزم کر لیں کہ رب العالمین نے جن جن کے حقوق ہمارے اوپر رکھے ہیں ہم نے وہ حقوق ادا کرنے ہی کرنے ہیں، تو خدا کی قسم ہماری زندگیوں سے بے سکونی ختم ہو جائے، بلکہ ہماری زندگی نہیں، ہمارا معاشرہ امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام تعلیمات میں جتنا صلہ رحمی کے اوپر زور دیا ہے شاید کسی اور مسئلے پر زور دیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب رب العالمین نے پوری کی پوری مخلوقات کو پیدا فرمایا،
پیدا فرمانے کے بعد رب العالمین کے سامنے قرابت داری رشتہ داری ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ قرابت داری رشتہ داری نے رب العالمین کے عرش کا ایک پایا پکڑ لیا اور عرض کرنے لگی الہی مجھے یہ خطرہ ہے کہ مجھے زمین میں میرا حق ادا نہیں کیا جائے گا، میرے حقوق کو پامال کیا جائے گا۔ یا اللہ میں اپنے حقوق کی پامالی کے لیے تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ اب یہاں پہ ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ یہ جو رشتہ داری اور اقابت داری تھی اس کو جسم کیسے مل گیا؟ اس نے کس شکل میں ہاتھ جوڑے، کس شکل میں اس نے وہ عرش کا ایک پایا پکڑ لیا؟ تو یاد رکھیے یہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں جنہوں نے بیان فرمایا، اور ویسے بھی رب العالمین ملائے اعلیٰ میں جیسے اعمال کو جسم عطا فرمائیں گے اس طرح رب العالمین کسی کو بھی جسم عطا فرما سکتے ہیں۔ جس طرح اعمال ہوں گے انسان کے، یہ جب ترازو میں تلیں گے تو ظاہری بات ہے ان کا کوئی نہ کوئی جسم ہوگا تو تلیں گے نا، یہ ایک الگ لمبی بحث ہے۔ بہرحال رب العالمین کے پاک پیغمبر نے فرمایا، قرابت داری رشتہ داری نے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ الہی میرا انتظام کیا جائے کہ لوگ میرے حقوق کو پامال کریں گے، مجھے ذلیل و رسوا کریں گے۔ رب العالمین نے جواب میں فرمایا تم اس بات سے خوش نہیں ہو؟ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ میں یہ اصول بنا دوں، میں یہ قاعدہ بنا دوں اور یہ میں قانون بنا دوں کہ جو تمہارا حق ادا نہیں کرے گا میں اللہ اس کو سزا دوں گا، میں اللہ اس کو سزا دوں گا۔ رب العالمین نے فرمایا او قرابت داری اور رشتہ داری یاد رکھنا، جو تمہارے حقوق کا خیال نہیں رکھے گا میں اللہ اس کا خیال نہیں رکھوں گا۔ مزید رب العالمین نے فرمایا کہ تم اطمینان رکھو، جس نے تمہارا خیال نہ کیا میں اللہ اس کا خیال بھی نہیں کروں گا، جو تمہارا خیال رکھے گا میں اللہ اس کی زندگی کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دوں گا۔ میں اللہ تیرا خیال رکھنے والوں کا ہر طرف سے خیال رکھوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ بیان فرمایا، اس حدیث کے بعد آقا علیہ السلام یہ آیت پڑھی، فرمایا او میرے صحابہ کی جماعت دیکھو نا کہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی یہ فرما دیا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ فرمایا کہ اولئک الذین لعنهم اللہ فأصمهم وأعمى أبصارهم۔ رب العالمین نے فرمایا کہ جو تیرے حق کو ادا نہیں کرے گا، جو زمین میں فساد برپا کرے گا، زمین میں جو قطع رحمی کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، اولئک الذین لعنهم اللہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر میں اللہ لعنت برساؤں گا، میرے اللہ کی ان کے اوپر لعنت ہوگی۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو گنگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، فرمایا اعمیٰ ابصارہم، اندھے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اسی آیت پہ غور کر لیں کہ حقوق کی ادائیگی رب العالمین کے ہاں کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ ایک اور آیت قرآن کریم کی آپ اگر اس پہ توجہ دیں، فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، رب العالمین فرماتے ہیں کہ ڈرو اس اللہ سے کہ جس کا نام لے کر تم اپنے حقوق طلب کرتے ہو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یعنی کہ انسان جب کسی سے اپنا حق مانتا ہے نا تو کیا کہتا ہے؟ یار اللہ کا خوف کرو، یار اللہ سے ڈرو، یار تمہیں خدا کا خوف نہیں، تمہیں اللہ کا خیال نہیں، تمہیں اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا، کوئی اللہ کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، میرا یہ حق ادا کرو، یہ میرا حق ہے مجھے کیوں نہیں دے رہے؟ اللہ نے فرمایا اپنے حق کے لیے جس اللہ کا نام استعمال کرتے ہو اسی اللہ نے تمہیں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی تاکید کی ہے، صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔